رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے، اور یہ آیت کریمہ حقیقت میں ایک خاص پس منظر، ایک خاص بیک گراؤنڈ اور حالات میں نازل ہوئی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے اور ان میں عورت کا حصہ مرد کے حصے سے آدھا رکھا گیا، تو اس وقت بعض عورتوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خاتون یا عورت ہونا ہمارے لیے نقصان کا سبب بن گیا، اور اگر اب مرد ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. اسی طرح بعض صحابیات سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے کسی وقت یہ تمنا کی کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے اور اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہوتی. تو اس قسم کی کچھ تمنائیں یا اس قسم کے کچھ خیالات الگ الگ خواتین اور عورتوں کی طرف سے سامنے آئے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول بیان فرما دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر جو صفات، جو خوبیاں، جو اچھائیاں، جو برائیاں ہوتی ہے، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہے، اور دوسری وہ جو انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے. یہ دوسری قسم کی صفتیں جو انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے، اگر انہیں کوئی اپنے بس سے حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر خود سے کسی کم تر صفت کو دور کرنا چاہے تو دور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر سمجھ لے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہے تو اب یہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے اسے پیدا ہی اسی طرح کیا ہے. اب اگر کوئی دوسرا اسے بدصورت بنانا چاہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یا کوئی شخص بدصورت ہے تو یہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. وہ اگر چاہے کہ اپنی صورت کو بدل کر کے کچھ خاص خوبصورت بنا لوں تو یہ ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ کچھ معمولی بناؤ سنگار کر لے، لیکن اپنی پوری صورت کو بدلنا بہت دشوار اور ناممکن بات ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کا آپ قد کاٹ دیکھے کہ دوسرے کے مقابلے میں وہ لمبا ہے اور دوسرے کا قد چھوٹا ہے، اب وہ یہ تمنا شروع کر دے کہ میرا قد بھی دوسرے کے برابر ہو جائے، تو یہ کوشش بیکار ہے، اس لیے کہ یہ اس کے اپنے بس کے باہر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس قسم کے جو غیر اختیاری معاملات ہے اس میں یہ ہدایت دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو کسی دوسرے پر غیر اختیاری طور پر کوئی فضیلت دے رکھی ہے تو اسے حاصل کرنے کی تمنا مت کرو. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ کسی کا قد اونچا ہے اور کسی کا قد چھوٹا ہے. اب چھوٹے والا یہ تمنا کرنے لگے کہ میرا بھی قد ویسا ہو جائے جیسے دوسرے کا ہے، تو یہ تمنا کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کہ اس کا کوئی عملی راستہ اس کے اپنے بس میں نہیں ہے. چنانچہ اب اگر تمنا کرے گا تو اس کے دو نتیجے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ ساری عمر
وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کے احساس میں مبتلا ہو جائے اور اسے اس بات پر افسوس ہوتا رہے گا کہ میں پیچھے رہ گیا، ایسی سوچ لانے پر، ایسے خیالات لانے پر۔ اور جب ایسا کرے گا تو اس کے دل میں تقدیر کی طرف تقدیر کا شکوہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا، شکایت پیدا ہوگی۔ اور یہ تقدیر پر شکایت پیدا ہونا یہ بہت بڑی بدعملی ہے، اور ایک مصیبت ہوگی کہ کوئی آدمی تقدیر سے شکوہ کرنا شروع کر دے۔ تو ایک تو یہ ہو جائے گا کہ ساری عمر اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دے گا کہ میں چھوٹے قد کا ہوں اور میں بدصورت ہوں اور میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں۔ دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اس پر فضیلت حاصل ہے یا فوقیت حاصل ہے، اب اس سے وہ دل میں جلنا شروع کر دے گا کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ ہوتا ہے ایسا عام طور پر، بس میں نہیں ہوتا، لیکن بندہ اندر جب یہ خیالات لاتا ہے تو دوسرے سے جلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بری بلا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں اس کی تمنا حاصل کرنا یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی تو میں تمنا کرنے کے نتیجے میں ایسا کرنا ممکن ہوتا تو میں کرتا، لیکن جب اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے تو تمنا کرنے کی وجہ سے اس کے سوا اور کیا حاصل ہوگا کہ دل میں حسرت پیدا ہوگی یا انسان دوسرے کے خلاف حسد کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکیمانہ ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے یا فضیلت دی ہے، اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ صفتیں، وہ فضیلتیں، وہ خصوصیتیں جو انسان کے اپنے بس میں ہیں اور انسان انہیں اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی علم میں کمال حاصل کرنا چاہے، اس کے اپنے بس میں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ کوئی عمل میں دوسرے سے بڑھنا چاہے، بڑھ سکتا ہے۔ کوئی اخلاق میں دوسرے سے بڑھنا چاہے، بڑھ سکتا ہے۔ ان کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ اچھا عمل ہے۔ اور اگر کسی دوسرے میں یہ فضیلتیں نظر آتی ہے تو ان کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا، کوشش کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض قرآنی آیات میں اور احادیث میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ ایسا کرنا بھی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ میرے بس میں ہے کہ میں اپنے علم کو بڑھاؤں، اپنے عمل کو بڑھاؤں، اپنے اخلاق کو اچھا کروں، میرے بس میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد صرف دو آدمیوں سے جائز ہے۔ ایک تو وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اس نے لگا دیا، یعنی اللہ نے مال بھی دیا اور حق کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اب وہ دل میں اس کے اندر یہ امنگ پیدا ہو کہ کاش اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تو یہ جائز۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم عطا فرمایا، جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، اور وہ اس علم اور حکمت کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اللہ نے علم بھی عطا فرمایا اور اس علم کا صحیح مصرف بھی عطا فرمایا کہ کہاں اس علم کو پہنچانا ہے، اس کو صحیح جگہ پر استعمال بھی کر رہا ہے۔ یہاں حسد سے غبطہ یعنی رش کرنا مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو مال ملا ہے، علم ملا ہوا ہے، اور وہ اس مال کو، اس علم کو اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کر رہا ہے، تو اس نعمت پر رش کرنا اور یہ تمنا کرنا جائز ہے کہ کاش مجھے یہ بھی صفات مل جائے کہ یہ مال اور علم اللہ مجھے دے اور میں اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کروں۔ تو جو اچھائیاں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر بعض عورتوں کو، بعض خواتین کو جو یہ خیال ہو گیا تھا کہ جس طرح ہمیں میراث میں آدھا حصہ ملتا ہے، یا گواہی میں بھی عورتوں کی گواہی آدھی شمار ہوتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ہمارے لیے آدھا ہو؟ یہ سوال دل میں پیدا ہوا۔ یعنی مرد اگر نماز پڑھے تو جتنا ثواب اسے ملتا ہے شاید عورت کو نماز کا اس سے آدھا ثواب ملے، یا روزہ رکھنے پر مرد کو جو ثواب ملتا ہے عورت کو اس سے آدھا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اگلے جملے میں
اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور فرمایا کہ للرجال نصیب من، پہلا تو یہ کہہ دیا کہ جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس میں مت پڑھو. جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مردوں کو حصہ ملے گا اس کمائی سے جو وہ کریں گے. یہاں پر کمائی سے مراد اعمال ہے، یعنی جو اچھے اعمال مرد کریں گے اس میں سے ان کو حصہ ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا اس کمائی سے جو انہوں نے کیا ہے. یہاں پر بھی اعمال سے مراد کمائی ہے، یعنی جو عورت اور جو مرد اعمال کریں گے تو اعمال کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، اعمال کے معاملے میں سب برابر ہے. جس عمل کو پورا کرنے پر جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے اس عمل پر عورت کو بھی اتنا ہی ملے گا. ایسا نہیں ہے باہر بھیجو بھائی، اتنا ہی ثواب ملے گا، اس میں کوئی آدھا نہیں ہوگا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات فرمائی ہے اور اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت. اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو. اب اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی خاص چیز مانگنے کا حکم دینے کے بجائے کیا کہا کہ اللہ سے اپنا فضل مانگو. کیوں؟ یہ اس لیے کہ کوئی چیز جو ایک انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہے. کئی مرتبہ ایک کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن دوسرے کے لیے وہ کیا ہوتی ہے؟ تکلیف کا سبب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے کسی کو کوئی خاص کمال عطا فرمایا ہے، کسی دوسرے کو دوسرا کمال عطا فرمایا ہے. اگر میرے اندر ایک خامی ہے تو کوئی خوبی ایک ایسی ہوگی جو دوسرے کے اندر نہیں ہوگی، اور اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے تو ایسی خامی ہوگی جو دوسرے کے اندر نہیں ہوگی. ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو صفت عطا فرمائی وہی اس کے لیے بہتر ہے. مان لیجئے، اب مثال سے سمجھیے، بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی. مان لیجئے کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے دولت عطا کر دیجئے. فضل پر سمجھیے بات کو. میں دعا اللہ کہتے ہیں اللہ کا فضل مانگو. ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دولت عطا کیجئے. اب دولت تو مل گئی لیکن دولت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی لگ گئی، تو کیا فائدہ ہوا اسی دولت کا؟ فضل مانگو کہ دولت بھی ملے اور سکون بھی ملے. تو ہم نے اپنے لیے خاص چیز تو مانگی دولت، لیکن اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ جب تم کسی کو کسی کمال یا کسی اچھی خوبی میں اپنے سے زیادہ دیکھو تو بجائے کہ اس کی اس کمال اور اس خوبی اور اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو کہ بھائی اس کو بنگلہ ملا ہے مجھے بھی ملے، اس کو گاڑی ملی ہے مجھے بھی ملے، اس کو اچھی جاب ملی ہے مجھے بھی ملے، بجائے اس کے کہ اس کی تمنا کرو تم اللہ سے اللہ کا فضل اور اللہ کے کرم کی درخواست کرو. کیونکہ اللہ کا فضل ہر شخص کے لیے الگ الگ صورت میں ظاہر ہوتا ہے. کسی کی جاب بہت اچھی ہے اور کسی کی جاب ہے لیکن اس میں پریشانیاں بہت ہیں، ہے تو جاب دونوں کی. اللہ کا فضل مانگو. کسی کے لیے مال و دولت اللہ کا فضل ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ میں یا کفر میں مبتلا ہو جائے. کسی کے لیے تنگ دستی فضیلت ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ مالدار ہو جائے تو عیاشی میں آ جائے، ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہو جائے. اسی طرح کئی مرتبہ کسی کو عزت مل گئی، کسی کو اقتدار مل گیا تو اس کی صورت میں اللہ کا فضل اس کو حاصل ہوتا ہے، اور کسی کے لیے گمنامی اور قسم پرسی کی صورت میں اللہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے فضیلت اور اللہ کا فضل ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. اگر اس شخص کو وہ عزت ملتی اور وہ اقتدار ملتا جو دوسروں کو ملا، اب آپ دیکھو کہ کوئی آدمی ایسا لیڈر ہے کہ بہت اچھا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے، کرسی بھی ملی، لیکن دوسرے بندے نے کرسی مانگی اللہ نے دے دی لیکن اب وہ اس کرسی کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اللہ سے وہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ مت مانگو، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو.
آپ وہی چیز مانگو گے، ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن ہو سکتا ہے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، ہو سکتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ لہذا اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص، چاہے اپنے بس میں ہو چاہے خاص اپنے بس میں نہ ہو، اس کو مانگنے کے بجائے اللہ سے کہو کہ اللہ آپ مجھے اپنا فضل عطا فرما دو۔ اس لیے کہ جو اللہ کا فضل ہے نا، یہ ایسا عام ہے، ایسا ہماگیر لفظ ہے جو ہر چیز آ جاتی ہے اس میں، کہ اللہ مجھے وہ چیز دے دے جو میرے لیے بہتر ہے، فضل میں وہ چیز آ گئی۔ جب اللہ کا فضل ہو جائے گا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فلانے کی طرح گھر دے دے، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے وہ چیز عطا کر جو میرے دین، میری دنیا، میرے روزگار اور میری آخرت کے اعتبار سے خیر اور برکت کا ذریعہ ہو۔ اللہ سے یہ مانگے، اس کے پاس ہے ویسا مجھے نہیں، وہ چیز عطا کر جو میرا دین بھی بچائے، میری دنیا بھی بنائے، مجھے روزگار بھی حاصل ہو اور میری آخرت کے اعتبار سے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کو اللہ نے سکھایا کہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ اور اگر انسان غور کرے تو اس مقصد کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک دعا جو اللہ نے سکھائی ہے، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اور جو ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہے لیکن اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ ہم چاہتے اور کوئی خاص دعا بتاؤ۔ قرآن نے کیا سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بہترین دعا، وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے، اللہ سے یہ مانگا کرو، اور ساتھ میں جہنم سے بچنے کی بھی دعا ہے۔ ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنا فضل مانگنے کی تعلیم خود، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے کہ اللہ سے اپنا فضل مانگو، صلی اللہ من فضلی فإن اللہ عز وجل یحب ان یسأل، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ اب انسان اللہ سے نہ مانگے، ادھر ادھر بھاگے تو کیا ہوگا؟ آج یہی ہے، اللہ سے نہیں مانگتا انسان، ادھر ادھر جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بہت اچھے سے سمجھ لو، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اللہ سمجھا دے۔ قرآن کریم میں عام طور سے ایک لفظ آتا ہے رحمت کا، اور ایک لفظ آتا ہے اللہ کے فضل کا۔ ایک آتا ہے اللہ کی رحمت، ایک آتا ہے اللہ کا فضل۔ جہاں رحمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے اللہ کی وہ رحمت مراد ہوتی ہے جو آخرت سے جڑی ہوئی ہے، جیسے جنت کی نعمت آخرت سے جڑی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ کے فضل کا لفظ آتا ہے، اس کا ورڈ آتا ہے، تو اس سے عام طور پر دنیا کی نعمتیں مراد ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کا فضل دنیا میں مانگا کرو، اس سے دنیا کی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے جگہ جگہ تجارت کو، روزی کمانے کو کیا کہا؟ ابتغاء من فضل اللہ، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ اب ایک آدمی ہزاروں اور لاکھوں کما رہا ہے لیکن گھروں سے پریشانیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، کیا فائدہ ہے؟ کہا اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ دنیا سے جو نعمتیں جڑی ہوئی ہے تجارت اور روزی کمانے سے، آپ سورہ جمعہ اٹھائیے، اور سورہ جمعہ میں آخر میں جو جمعہ کا حکم دیا گیا اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری کر لو اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ روزی کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ اللہ کے فضل کا۔ اب فضل کے لفظ میں روزگار بھی داخل ہے، بزنس بھی داخل ہے، کھیتی بھی داخل ہے، کارخانے اور جو بھی آپ کمپنی وغیرہ چلاتے ہو اس کے آلات، اس کی چیزیں بھی داخل ہیں، اور کمائی کے جتنے ذرائع سب داخل ہے۔ اب آپ ایک چیز مانگتے ہو اللہ مجھے کارخانہ دے دو، آپ ایک چیز مانگتے ہو اللہ مجھے فلانی چیز دے دو، آپ ایسی چیز مانگو اے اللہ اپنا فضل عطا فرما دے، اور فضل میں میرے لیے جو بہتر ہوگا وہ اللہ مجھے عطا فرمائیں گے۔
یہ چیز اللہ سے مانگو. اسی لیے اب اور غور کریے گا, اور یہ جو کہہ رہا ہوں اب اس کو بہت یہ شاید آپ نے پہلے سنا ہو لیکن آج نہیں سنا ہو تو سن لیجئے. اسی لیے جب مسجد میں داخل ہوئے نکلتے ہوئے جو دعائیں ہیں نا وہ کتنی اہم ہے, غور کریے. بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس سے یہ کہا گیا کہ وہ یہ دعا کرے, اللہم افتح لی ابواب رحمتی. کیا مطلب ہے؟ یا دونوں لفظ آئیں گے, دیکھنا, آنے میں رحمت کا, جانے میں اللہ کے فضل کا. غور کریے گا, آنے میں کیا دعا کرتا ہے, کیونکہ دنیا چھوڑ کے اب بندہ کہاں آ رہا ہے, مسجد میں آ رہا ہے, تو اب اس سے دعا کیا کروائی جا رہی ہے, اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. کیونکہ آدمی مسجد میں کیوں آ رہا ہے, کیا نیک اعمال کرے گا, اور نیک اعمال کیوں کرے گا, اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرے گا. اس لیے اس موقع پر کہ جس کا تعلق آخرت سے ہے, رحمت کا لفظ استعمال فرمایا کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے, یعنی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آخرت میں میرے لیے رحمت کا سبب بن جائے. مسجد میں آئے, رحمت سے جوڑ دیا, آخرت سے. اب جب مسجد سے باہر نکل رہا ہے, اب کہاں جا رہا ہے, دنیا میں جا رہا ہے, تو اس سے جو دعا منگوائی گئی وہ کیا ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں. اب فضل کی کیا تشریح ہے میں نے ابھی کر دیا آپ کے سامنے. اس لیے کہ جب آدمی مسجد سے باہر نماز پڑھ کر عبادت کر کے باہر نکلتا ہے تو عام طور پر واپس دنیا کے معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے, روزی کمانی ہے, دنیا کے کام کرنے ہیں. تو اس وقت اللہ کے فضل کی درخواست کی گئی, کوئی خاص چیز نہیں, اللہ کا فضل جو میرے لیے بہتر ہو اللہ اپنا فضل فرما دے. اسی لیے عام طور سے فضل اللہ کی طرف سے دنیا میں کسی کے اوپر مہربانی کے متعلق ہوتا ہے. اسی لیے یہ دو دعائیں مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے ہوئے, ہم سمجھتے کیا ہے, کیا فائدہ ہے. یہ فائدے ہے داخل ہوتے ہوئے بھی بڑے دھیان کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو, جب نکلو تو یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلو. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما, اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس میں کس طرف اشارہ ہے کہ اللہ فرما رہے یہ جو ہم نے تم سے کہا ہے کہ ہم سے فضل مانگا کرو, وہ اس لیے کہا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کو بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا چیز فضل ہے, کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے. لہذا بجائے اس کے کہ کوئی طے شدہ چیز مانگو, بنگلہ دے دے, گاڑی دے دے, اچھا گھر دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, کوئی طے شدہ چیز مانگو, اللہ سے اللہ کا فضل مانگو, اور اللہ کا فضل مل گیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا. اسی کو اللہ نے کہا کہ اللہ سب کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما. یہاں ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ جو یہ بات کہی گئی کہ کوئی طے شدہ چیز مانگنے کے بجائے اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے, یہ اس وقت ہے جب کوئی طے شدہ ضرورت سامنے نہیں آئی. گھر میں کوئی طے شدہ ضرورت آ گئی تو اس وقت تو وہی چیز مانگنی ہے, اس وقت تو وہی چیز مانگنی ہے. کوئی بیمار ہوا تو وہ بیماری دور کرنے کی ہی دعا مانگنی ہے. ساتھ میں بھی یہ کہہ دو کہ اللہ اپنا فضل فرما دے, وہ بھی مانگو. جب کوئی اچانک ضرورت پیش آ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہی ضرورت مانگی جائے گی. لیکن آپ عمومی طور پر جب دعا کرو, اپنی کسی بھلائی کے لیے عمومی دعا کی جا رہی ہو, تو اس میں کوئی متعین یا طے شدہ بھلائی مانگنے کے بجائے اللہ کے فضل کا سوال کرنا یہ زیادہ جامع اور معنی ہے. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 تھی. اس میں بہت اہم باتیں آئی, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک بات تو یہ فرما دی کہ عمل کے معاملے میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں, اور جو وراثت کے تعلق سے جو چیزیں اللہ نے اپنی طرف سے احکام دے کر طے کر دیے, اس میں انسان کوئی تمنا نہ کرے اپنی طرف سے کوئی چیز کہ مجھے ایسا کیوں نہیں اور ویسا کیوں. جو ہمارے بس میں نہیں ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور جو اعمال ہے
وہ اعمال میں اگر مرد کرے تو بھی وہی ثواب، عورت کرے تو بھی وہی ثواب. اور یہ بھی فرمایا اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو. تو یہ بہت اہم باتیں تھی، اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.